دوستوں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کا مزاج چکھنا ہے۔ مرنے والی آنکھ کھولے گی تو وہ اپنے آپ کو قبر میں پائے گا۔ اس کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوگا۔ چاہے کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو یا کوئی ملحد ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے یا ہر چیز کو مان سکتا ہے، لیکن اس بات کا کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اسے موت نہیں آئے گی۔ آج جو واقعہ آپ لوگوں کو دکھانے اور سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ سن کر آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے اور یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، لیکن گزارے جانے والی زندگی کا حساب بہت زیادہ ہوگا۔ پیارے دوستوں، ایک لڑکی کو جب اس کی موت ہو گئی تو اسے قبر میں سانپوں کے ساتھ ہی دفنانا پڑا۔ آپ لوگ یہ دیکھیں گے تو آپ لوگ اس کی وجہ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے بس آپ اس ویڈیو کو ایک لائک دل کے ساتھ ضرور کر دیں اور کامنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ پیارے دوستوں، آخر اس لڑکی کو کیوں سانپوں کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا گیا، یہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قبر کھودنے والے نے قبروں کی کھدائی کے دوران اس نے کیا کیا دیکھا، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، قبر سانپ بچھو کا گھر ہے۔ رات کو قبروں میں خوف کا عالم ہوتا ہے۔ قبر کھودنے والے نے کہا، میں نے دیکھا کہ ایک شرابی کو دفناتے وقت اس کی میت پر درجنوں کی تعداد میں بچھو چمٹ گئے اور ایک بزرگ کی قبر کی تیاری میں ایک انجانی طاقت نے اس قبر کھودنے والے کی مدد کی اور اس کی قبر تیار ہوئی تو اس میں خوشبو پھیل رہی تھی اور ایک قرآن پاک کے قاری کی میت 5 سال کے بعد بھی اس کی قبر تر و تازہ تھی اور ایک دن دیندار عورت کے خواب میں آ کر اپنی قبر درست کرنے کی ہدایت بھی دی تھی اور ایک ایسی عورت کی میت بھی دیکھی کہ جب قبرستان میں میت لائی گئی جس کی قبر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پیارے دوستوں، 30 سال کے گورکھن غلام نبی کا کہنا ہے وہ 10 سال کا جب تھا تو قبرستان میں قبر کھودنے کا کام انجام دے رہا ہے اور وہ کہتا ہے یہ سارے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے قبرستان میں دیکھے ہیں۔ پیارے دوستوں، تو چلیے اب ہم آپ کو واقعہ بتاتے ہیں جو ایک لڑکی کا ہے، اور جب وہ مری تو اس کی لاش کو دفن کرنے کے لیے جب لوگوں نے اسے قبر میں اتارنے کی کوشش کی تو اس قبر میں ایک خوفناک سانپ بیٹھا ہوا تھا جو اس لڑکی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ میرے دوستوں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش کو غسل دیا گیا اور کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اس کی قبر کی کھدائی کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد میت کو قبرستان میں لایا گیا اور لاش کو جیسے ہی قبر میں رکھنے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں ایک خوفناک سانپ آیا ہے۔ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس لاش کا ہی انتظار ہی کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ڈرنے لگے اور گھبرانے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا اور ایک قبر کی کھدائی کر دی۔ جب قبر کھودی گئی تو قبر میں کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی پھر سے میت کو لایا گیا اور قبر میں رکھنے لگے تو دیکھا پھر وہیں سانپ موجود ہے جو پہلے والی قبر میں تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے تیسری قبر کو کھودنا شروع کر دیا، کیونکہ ایک بار یا 2 بار اتفاق سے ہو سکتا ہے، تو تیسری قبر کو کھودی گئی، مگر استغفر اللہ، تیسری قبر میں 3 بڑے بڑے خوفناک سانپ موجود تھے اور لوگوں نے پھر ایسے ہی بہت ساری قبر کھود ڈالی۔ جب 5ویں قبر کھودی گئی تو اللہ کی قدرت دیکھیے، جتنی قبریں انہوں نے کھودی ان قبروں میں سانپوں کی تعداد دگنی ہوتی گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے علماء کرام سے رابطہ کیا تو مولانا صاحب نے بتایا کہ اس لڑکی نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا۔ اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ تم جہاں بھی اس لڑکی کی قبر کھودو گے وہاں پر یہ سانپوں کی منڈلی موجود پاؤ گے۔ تم لوگ اسے اسی حالت میں دفن کر دو۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ چنانچہ اس لڑکی کی پہلی والی قبر میں جہاں صرف ایک ہی سانپ تھا وہاں دفنانے کے لیے لے گئے۔ تدفین کرنے والے تھے
कब्र के नीचे से इतने सारे सांप उस पहली वाली कब्र में जमा हो गए। आखिरकार लोगों ने उसकी तदफीन उसी कब्र में जैसे तैसे कर दी। तदफीन के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन कुछ लोगों को ये बात सताने लगी, आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से ये सजा इसे मिल रही है। कुछ लोगों के दिलों में ये बात जानने की ख्वाहिश पैदा हो गई। वो लोग उसके घर गए, उसके माँ बाप से पूछा कि आखिर आपकी लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा अल्लाह ताला ने आपकी बेटी को दे दी है। ये सुनकर उसके माँ बाप रोने लगे और रोते हुए कहा, मुझे ये बात बताने में शर्म आ रही है, लेकिन सुनो और अपनी बेटियों को समझाओ ताकि और किसी के ऊपर ये सजा ना हो और ये अजाब ना आए। मेरी बेटी इस दुनिया में बेपर्दा घूमा करती थी और अपने चेहरे पर मेकअप लगाया करती थी और होठों पर लिपस्टिक लगाकर बाजारों में गैर मर्दों के सामने घूमा करती थी और लड़कों के सामने और उनके साथ झूठी मोहब्बत किया करती थी, ना महरम को छुपा करती थी। हमने अपनी लड़की को बहुत समझाया मगर उसने एक भी बात ना सुनी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला को ये दिखाना मंसूब था कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और उसको कैसा खौफनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा औरतें इस वाक़या से इबरत हासिल करें और गुनाहों से तौबा करें। हो सकता है कि शैतान किसी को वसवसा डालेगा भी। ये वाक़या सच्चा है भी या नहीं, बिलफर्ज गलत भी हो सकता है। तो गैर रशी फैशन, सरपरस्ती और बेपर्दगी का जायज़ होना भी कोई साबित नहीं कर सकता। हदीस पाक में नाजायज़ फैशन का अजाब मुलाहिजा फरमाया है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जिनकी खाली आग की कैंचियों से काटी जा रही थी। मैंने जाना कि ये वो लोग हैं जो नाजायज़ चीज़ों से जीनत हासिल करते थे और मैंने एक गड्ढा भी देखा कि जिसमें से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। मेरे दरियाफ्त करने के बाद बताया गया कि वो औरतें हैं जो नाजायज आशिया के ज़रिए जीनत हासिल करती थी। याद रखें कि नेल पॉलिश की तह नाखूनों पर जम जाती है, लिहाजा ऐसी हालत में वजू करने से ना वजू होता है और ना नहाने से गुस्ल होता है। जब वजू और गुस्ल ना हो तो नमाज भी नहीं होती। क्या इस बदनसीब फैशन की दास्ताने गम में निशान सुनकर हमारी वो इस्लामिक बहनें डर खौफ से इबरत हासिल नहीं करेगी? प्यारे दोस्तों, जो आदमी अजाबे क़ब्र का इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। अजाबे क़ब्र बरहक है। हमें अल्लाह तबारक व ताला से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और कब्र के अजाब से हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।